بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هي أقوى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء صدق الله العظيم. خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ باری تعالی نے اس مدرسے کی برکت سے ہم سبوں کو دین کی نسبت پر کچھ قیمتی اور مفید باتیں سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائی. عزیز مبارک بادی کے یہ مدرسہ، اس مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ کرام اور معاونین و محبین بھی مبارک بادی کے مستحق ہیں، اس لیے کہ طلبہ عزیز کو یہ نورانی ماحول کی محنتوں جد و جہد کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے طلبہ عزیز کے قلب کو حفظ کلام اللہ کے مرحلے کے لیے سہل اور آسان پر بہت ہی جزیرانی مکاتب جو ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں اور ہمارے گاؤں میں قائم ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری اور آپ کی دینی و ایمانی شناخت و پہچان کے بقا کا ذریعہ اور باعث بنا ہوا. عزیزان ملت، یہ مدارس اسلامیہ در حقیقت اللہ کا انعام ہے اور ہمارے درمیان ان کا وجود باری تعالیٰ کی طرف سے بہترین تحفہ. آپ کی بستی میں یہ جو مدرسہ تعلیم القرآن پوکھرا ضیا ویشالی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑا انعام، اور انعام کی قدردانی اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور نعمتوں کی ناقدری، اللہ رب العزت کی ناگواری اور غضب و غصہ کو دعوت دینے والی چیز. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سبوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان اسلامی مدارس اور دینی مکاتب کو اپنی جان سے زیادہ اور پیار رکھنے والے، ان کے استحکام کی کوشش کرنے والے ہوں، ان کی جڑوں میں پانی ڈالنے کی کوشش کرنے والوں کو، ان سے ربط و تعلق اور رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے والے. اس لیے کہ جب تک مسلمانوں کا رشتہ ان اسلامی مدارس سے، دینی مکاتب سے، علماء سے، اہل حق سے، ائمہ سے اور دیندار طبقے سے مضبوط رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت ایک مسلمان کسی فرد کے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا ہے اور ان کے ایمان کا سودا کرنے میں کامیاب نہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علماء سے، ائمہ سے، دینی مدارس سے، مکاتب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں، اور اگر یہ رشتہ مضبوط نہیں ہے تو آج آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر اٹھیں کہ ہم اپنے مدارس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیارا رکھنے والا بن جائیں. آئیے حضرات گرامی، دین اسلام جو ہر دوسرے دین و مذہب سے بڑھ کر انسان کی زندگی کی سعادت اور خوشحالی کی ضمانت دیتا ہے، یہ دین اسلام. یہ قرآن مجید میں یہ جو پیغام قرآن مجید کے ذریعے ہی تک مسلمانوں تک پہنچا. اسی طرح اسلام کے دینی اصول جو ایمانی، اعتقادی اور اخلاقی عملی قوانین کی
کڑیاں ہیں، ان سب کی بنیاد قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن کریم اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی، اور پھر آگے فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کی جو ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرتی ہے اور اس پر روشنی ڈالتی۔ حضرات گرامی، قرآن کریم نبوت کی سند ہے، قرآن کریم ایک عالمی کتاب ہے، قرآن کریم ایک کامل اور مکمل کتاب ہے، قرآن کریم اپنا آپ ثبوت ہے، قرآن کریم خدا کا کلام ہے، قرآن کریم کتاب ہدایت دی گئی اور دستور حیات۔ یہ قرآن کریم خدائی قانون جو انسانوں کے دنیاوی اور اخروی سعادت کے لیے نازل کی گئی، لہذا وقت بہت کم ہے، آئیے اس پاک کتاب کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔